بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز۔ سعودی عرب اور خلیجی ممالک میں آج عید الاضحیٰ مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ متحدہ عرب امارات افغانستان میں ہوائی اڈوں کے انتظامات سنبھالنے کے لیے تیار۔ ہم نے ابھی تک یوکرین کے خلاف سنجیدہ کارروائی نہیں کی، روسی صدر ولادیمیر پوٹن کی نیٹو کو دھمکی۔ شنزو آبے کی آخری رسومات منگل کو ادا کی جائیں گی، میت گھر پہنچا دی گئی۔ عمران خان کو اس لیے ہٹایا گیا کہ اسرائیل سے دوستی، بھارت سے تجارت نہیں کر رہا تھا، شیخ رشید کا بڑا دعویٰ سامنے آ گیا۔ ایلن مسک نے ٹویٹر خریدنے کا معاہدہ ختم کر دیا۔ مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کی 55ویں برسی۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کرنے اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، اپنی آراء کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات سمیت خلیجی ممالک میں آج عید الاضحیٰ مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات سمیت خلیجی ممالک میں مسلمان جانوروں کو اللہ کی راہ میں قربان کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت کو تازہ کر رہے ہیں۔ برطانیہ میں مسلم کمیونٹی تقسیم ہے، کچھ مسلمان آج اور کچھ اتوار کو عید الاضحیٰ منائیں گے، جبکہ دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی بوہری برادری آج عید منا رہی ہے۔ کراچی کے علاقے صدر میں واقع بوہری مسجد میں نماز عید الاضحیٰ ادا کی گئی۔ نماز عید میں ملک کے استحکام کے لیے خصوصی دعا کروائی گئی۔ نماز عید کے بعد بوہری برادری کے افراد نے سنت ابراہیمی ادا کی۔ نماز عید کے موقع پر بوہری مسجد جانے والے راستے سیکیورٹی کے لیے بند کر دیے گئے تھے، جبکہ سیکیورٹی کے لیے پولیس اور رینجرز بھی تعینات تھی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ متحدہ عرب امارات اور افغان طالبان کے درمیان کابل سمیت افغانستان کے مختلف ہوائی اڈوں کے انتظامات سنبھالنے کے حوالے سے جاری مذاکرات میں متحدہ عرب امارات نے ہوائی اڈے کے انتظامات سنبھالنے پر رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ باخبر ذرائع کے مطابق چند ہفتوں میں مذاکرات کے اختتام کے ساتھ ہی ایسا اعلان بھی متوقع ہے۔ عالمی سطح پر تنہائی کا شکار طالبان حکومت کی جانب سے دنیا سے ٹوٹے ہوئے رابطے جوڑنے کے پیش نظر فضائی رابطوں کی بحالی اور کابل کا ہوائی اڈا چلانے کے لیے قطر اور ترکی جیسی علاقائی طاقتوں سے بھی رابطے کیے گئے تھے۔ ذرائع کے مطابق مہینوں پر محیط مذاکرات کے بعد ایک موقع پر امکان پیدا ہو گیا تھا کہ افغانستان میں ہوائی اڈے سنبھالنے کے حوالے سے متحدہ عرب امارات، قطر اور ترکی کا مشترکہ معاہدہ ہو جائے گا، لیکن پھر طالبان نے تمام انتظامات متحدہ عرب امارات کے حوالے کرنے کا فیصلہ کر لیا، جو کہ پہلے بھی افغانستان میں ہوائی اڈوں کی انتظام کاری کر چکا ہے۔ یہ معاہدہ عالمی تنہائی، غربت، بھوک، بدحالی اور مالی مشکلات کے شکار عسکریت پسند طالبان حکومت کی مشکلات میں کسی حد تک کمی کا سبب بن سکتا ہے۔ ساتھ ہی یہ معاہدہ علاقائی اثر و رسوخ کے لیے جاری رسہ کشی میں ابو ظہبی کی قطر پر ایک سفارتی فتح بھی قرار دیا جا سکتا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے یوکرین کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ابھی تو ہماری فوج نے سنجیدہ جنگی کارروائی نہیں کی۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے روسی پارلیمنٹ سے خطاب میں یوکرین کو دھمکی دی ہے کہ یا تو ہماری شرائط مان لی جائیں یا پھر مزید ابتر حالات کے لیے تیار رہے۔ روس کے صدر نے یوکرین کو خبردار کیا ہے کہ اگرچہ جنگ کو 5 ماہ ہو گئے ہیں، لیکن اب بھی ہم نے سنجیدہ جنگی کارروائیاں شروع ہی نہیں کی۔ اگر سنجیدہ کارروائیاں کریں گے تو کیا ہوگا؟ ولادیمیر پوٹن نے یوکرین جنگ کے باعث مزید اقتصادی اور معاشی پابندیاں عائد کرنے پر امریکہ اور مغربی ممالک کو کڑی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے اس بات کے عزم کا اظہار کیا کہ قومی سلامتی پر کوئی دباؤ قبول نہیں کریں گے۔ واضح ہے کہ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے 2 روز قبل سوئٹزرلینڈ میں ہونے والی یوکرین ریکوری کانفرنس سے ورچوئل خطاب میں کہا تھا کہ جنگ سے تباہ حال ملک کی بحالی اور
اثر نو تعمیر کے لیے 750 ارب ڈالر کی امداد کی ضرورت ہے۔ یاد رہے کہ روس نے رواں برس فروری کے آخر میں یوکرین میں اپنی فوجیں داخل کر دی تھیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں جاپان کے سابق وزیر اعظم شنزو آبے کی میت ٹوکیو میں ان کی رہائش گاہ پر پہنچا دی گئی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق سابق وزیر اعظم کی آخری رسومات منگل کے روز ادا کی جائیں گی، جبکہ شنزو آبے کی پارٹی کے رہنماؤں نے انہیں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے سابق وزیر اعظم کی آخری رسومات پر سیاہ لباس پہننے کا فیصلہ کیا ہے۔ پولیس جاپان کے مغربی شہر نارا میں خطاب کے دوران فائرنگ کا نشانہ بننے والے شنزو آبے کے قتل کی تحقیقات کر رہی ہے، جس میں پولیس کا کہنا ہے کہ سابق وزیر اعظم پر فائرنگ کرنے والے ملزمان سے تفتیش جاری ہے، جس دوران اس نے ایک مخصوص تنظیم کے خلاف رنجش ظاہر کی ہے۔ پولیس کے مطابق ملزم نے جس مخصوص تنظیم کے خلاف رنجش ظاہر کی ہے، اس تنظیم سے شنزو آبے کا تعلق نظر آتا ہے۔ پولیس کے مطابق ملزم نے دوران تفتیش شنزو آبے کے قتل کا اعتراف کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس نے دیسی ساختہ پستول سے سابق وزیر اعظم پر حملہ کیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ کہتے تھے ووٹ کو عزت دو، تم لوگ لوٹوں کو عزت دے رہے ہو۔ نیوز رپورٹ کے مطابق سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے منعقدہ جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ عمران خان کو اس لیے ہٹایا گیا کیونکہ وہ بھارت کے ساتھ تجارت نہیں کر رہا تھا۔ عمران خان اس لیے اتارا گیا کیونکہ وہ اسرائیل سے دوستی نہیں کر رہا تھا۔ شیخ رشید نے کہا ہے کہ اس ملک میں 3 بڑے چور اور ڈاکو ہیں، شہباز شریف، نواز شریف، آصف علی زرداری اور فضل الرحمان ڈاکو ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ 7 جولائی کو چوروں اور چوکیداروں کے درمیان مقابلہ ہوگا۔ فرد جرم لگنے والوں کو وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق شیخ رشید نے جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایم کیو ایم اور باب پارٹی سے کہتا ہوں کہ ان کا ساتھ چھوڑ دیں، لڑائی امریکہ اور لندن میں فلیٹ بنانے والوں سے ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ایلن مسک نے ٹویٹر خریدنے کا معاہدہ ختم کر دیا۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ایلن مسک کے ترجمان نے موقع اختیار کیا ہے کہ ایلن مسک نے جعلی اکاؤنٹس کی تفصیلات فراہم نہ کیے جانے پر معاہدہ ختم کر دیا۔ ایلن مسک کی جانب سے یہ بھی دلیل دی گئی کہ ٹویٹر کے 2 اعلیٰ عہدیداروں کو برطرف کرنے کے فیصلے نے معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ ایلن مسک کی جانب سے ٹویٹر خریدنے کا معاہدہ ختم کیے جانے کے بعد ٹویٹر کے شیئر 6% گر گئے۔ ٹویٹر کے چیئرمین نے ایلن مسک کے خلاف قانونی کارروائی کا اعلان کر دیا۔ واضح رہے کہ رواں سال اپریل کے آخر میں ایلن مسک اور ٹویٹر کے درمیان 44 ارب ڈالر میں سوشل میڈیا کمپنی خریدنے کا معاہدہ طے پایا تھا۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ باوقار، باصلاحیت اور حوصلہ مند بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح کی ہمشیرہ مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کی 55ویں برسی آج عقیدت و احترام سے منائی جا رہی ہے۔ اس موقع پر ان کے مزار پہ فاتحہ خوانی بھی کی گئی۔ محترمہ فاطمہ جناح کی قومی خدمت کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے سیاسی و سماجی تنظیموں سے تعلق رکھنے والے مختلف شعبہ ہائے زندگی سے وابستہ افراد کی بڑی تعداد نے مزار پر حاضری دی اور گلپاشی کرنے کے بعد ان کی روح کے احصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کی۔ فاطمہ جناح 30 جولائی 1893 کو پیدا ہوئی تھی۔ 1919 میں یونیورسٹی آف کلکتہ سے انہوں نے ڈینٹل سرجن کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد ممبئی میں باوقار پریکٹس کی۔ ان کی شادی 1918 میں ہوئی تھی، لیکن جب 1929 میں ان کے خاوند کا انتقال ہو گیا تو وہ اپنا نجی کلینک بند کر کے بھائی کے گھر منتقل ہو گئیں۔ بھائی محمد علی جناح کے گھر منتقل ہونے کے بعد انہوں نے قیام پاکستان کی جد و جہد میں نمایاں کردار ادا کیا۔ مادر ملت نے قیام پاکستان کے بعد مہاجرین کی آباد کاری جیسا اہم کام اپنی نگرانی میں انجام دیا۔ انہوں نے ویمن ریلیف کمیٹی قائم کی اور پاکستان ویمن ایسوسی ایشن کی بنیاد رکھی۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔